بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسول الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأهل بيت سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کے تمام صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ایک مرتبہ پھر رب ذوالجلال کے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے۔ حضرات محترم، رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح رب ذوالجلال نے بہت سی ایسی شانیں عطا فرمائی ہے کہ جو پہلے کسی نبی یا کسی رسول کو عطا نہیں کی گی، ان میں سے جو سب سے منفرد شانیں ہیں تو علماء نے اور باقاعدہ حضور علیہ السلام نے اس شان کو خود ارشاد فرماتے ہوئے بیان فرمایا کہ میرے لیے رب ذوالجلال نے جو شانیں منتخب فرمائی ہیں جو پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں کی گئی، ان میں سے ایک شان یہ ہے کہ پہلے جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، تو جب بھی کسی کو عبادت کرنی ہوتی تھی اس نبی کی امت کے لیے کوئی ایک خاص جگہ مقرر ہوتی تھی کہ جس خاص جگہ پر وہ جا کر عبادت کر سکتے تھے، اور عبادت کے لیے صرف ایک ہی جگہ مقرر ہوتی تھی، اس کے علاوہ کسی جگہ پر وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے میرے لیے ساری زمین کو رب ذوالجلال نے مسجد بنا دیا ہے۔ اب یہ ساری زمین جہاں پر بھی کوئی بندہ، چاہے پہاڑوں میں ہو، چاہے ریگزاروں میں ہو، صحراؤں میں، جنگلوں میں، جہاں پر بھی جس کو جہاں پر ٹائم ملے گا وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں
جب نماز پڑھے گا تو رب ذوالجلال وہیں سے اس کی نماز کو قبول فرما لے گا۔ لیکن کیونکہ کچھ مخصوص جگہ بھی ہوں، ویسے تو ساری زمین، ساری روئے زمین رب ذوالجلال نے اس امت کے لیے مسجد بنا دی ہے۔ اس امت کا خاصہ ہے کہ مسجد کہتے ہیں سجدہ کا، کہ جہاں پر سجدہ کیا جا سکے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ فلان جگہ پر نماز قبول ہوتی ہے اور فلان جگہ پر نہیں، بلکہ جس جگہ پر بھی وہ رب ذوالجلال کی عبادت کرنا چاہے گا، ہر جگہ سے رب ذوالجلال اس کو قبول فرمائے گا۔ لیکن کچھ مخصوص جگہ، کیونکہ دوسرے معاملات کے لیے بھی جگہ ضرورت ہوتی ہے، گھر بنانے کے لیے، رہائش کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے، تو اس وجہ سے اس امت میں یہ امت کا خاصہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو اس بات پر ابھارا کہ تم اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے محلوں میں رب ذوالجلال کے گھر بناؤ، اور رب ذوالجلال کے گھر بنا کر پھر ان کو آباد بھی کرو۔ اب اس لحاظ سے احادیث مبارکہ کے اندر بھی بہت سارا حضور علیہ السلام کے فرامین ملتے ہیں، لیکن سب سے پہلے قرآن پاک میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے سورۃ توبہ کے اندر، رب فرماتا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ، کہ رب ذوالجلال کی مسجد کون بناتا ہے۔ اس سے پہلی والی جو آیت ہے اس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ مسجد بنانا کسی کافر کا کام نہیں۔ مسجد وہ نہیں بناتا کہ جو رب ذوالجلال کا انکار کر بیٹھے یا رب ذوالجلال کے کسی رسول کا انکار کر بیٹھے۔ رب فرماتا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ مسجد وہ بناتا ہے، رب کے لیے گھر وہ بناتا ہے کہ جس کا رب پر بھی ایمان ہوتا ہے اور آخری دن پر بھی ایمان ہوتا ہے، جس کا رب پر بھی ایمان ہوتا ہے اور قیامت کے دن جو رب ذوالجلال نے ساری مخلوق کو اٹھانا ہے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سارے لوگوں نے جمع ہونا ہے، جس بندے کا ایمان اس بات پر ہوتا ہے مسجد وہ بناتا ہے۔ ساتھ ساتھ فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، مسجد وہ بناتا ہے جو رب کے لیے نماز کو قائم کرتا ہے، رب کے لیے زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے اور غیر اللہ سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کے مقابلے میں رب ذوالجلال کے دشمن سے کسی قسم کا اس کو خوف نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اب یہ سارا کا سارا رب ذوالجلال نے جو ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ مسجد بناؤ، اور مسجد بناتا بھی وہ ہے کہ جو رب ذوالجلال پر ایمان رکھتا ہو، رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اور ساری شریعت کو مانتا ہو، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نماز بھی قائم کرتا ہو۔ اب مسجد کو تعمیر کرنا، اب اس میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کریں؟ کیا صرف مسجد بنا دینا ہی کافی ہے؟ کیا مسجد کی عمارت کھڑی کر دینا کافی ہے؟ نہ، بلکہ مسجد کی تعمیر سے مراد یہ ہے، مسجد کی عمارت سے مراد یہ ہے۔ عربی لغت کو آپ اٹھا کر دیکھیں کہ جہاں پر عمارت کا لفظ آتا ہے، عمارت کا مطلب ہوتا ہے اس کو آباد کرنا۔ عمارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو آباد کرنا، یعنی رب ذوالجلال کی خاطر گھر بنا دیا، مسجد بنا دی گئی، لیکن اگر وہ ہے ہی ویران، اگر ہے ہی وہ غیر آباد، تو یہ مسجد نہیں، اس پر پھر کوئی اجر نہیں، مسجد بنانے والوں کو کوئی اجر نہیں، یقینی طور پر اس کو تو مسجد ہی کہا جائے گا، وہ مسجد ہی کہلائے گی، لیکن جو مسجد بنانے والے ہیں، جس طرح شاعر نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نماز ہی پڑھ نہ سکا۔ مسجد بنانے کا مقصد رب ذوالجلال نے خود بھی آیت کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، کہ مسجد بناتے ایمان والے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ رب ذوالجلال کی خاطر رب ذوالجلال کے فرائض کردہ جو نمازیں ہیں اس کو بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی بھی ادائیگی کرتے ہیں اور غیر اللہ سے ڈرتے بھی نہیں۔ رب فرماتا ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب مسجد تعمیر کرنے کے اعتبار سے حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا
ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من بنا مسجدا للہ بنا اللہ بیتا فی الجنہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رب کے لیے دنیا میں مسجد بنائے گا، رب کا گھر بنائے گا، تو رب ذوالجلال اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ تو لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ الگ الگ مسجد بنوائے، مراد یہ ہے کہ جو بھی مسجد میں حصہ ڈالے گا، چاہے وہ جانی طور پر ہو، چاہے وہ مالی طور پر ہو، یا چاہے اس کو آباد کرنے کے اعتبار سے ہو، تو رب ذوالجلال اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا فرمان ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو تو فرتعوا، اس سے چر لیا کرو۔ جس طرح جانور جب باغات سے جاتے ہیں یا چراگاہ سے گزرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ چرتے ہیں۔ آپ چرانے کے لیے لے جاتے ہیں بکریوں وغیرہ کو یا دوسرے جو جانور ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں سے بھی گزرو تو فرتعوا، حضور نے فرمایا کہ چر لیا کرو۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما ریاض الجنہ، یہ جنتی باغ کون سے ہیں؟ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ المساجد، فرمایا کہ اے میرے غلاموں جنت کے باغ مسجدیں ہیں، جنت کے باغ مسجدیں ہیں، تو لہذا جب ان سے گزرا کرو، مسجد میں جایا کرو، تو حضور نے فرمایا کہ چر لیا کرو۔ اب صحابہ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتع، یہ چرنا کیا ہے؟ مسجد میں تو جاتا ہے بندہ عبادت کرنے کے لیے، مسجد میں بندہ جاتا ہے رب ذوالجلال کا نام بلند کرنے کے لیے۔ اب مسجد میں جا کر ٹھیک ہے جنت کے باغ ہیں، لیکن وہاں پر ہم کیسے چریں گے؟ کیونکہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے جانوروں کے ساتھ کہ جانور جب باغوں سے گزرتے ہیں تو وہ چرتے ہیں، جب ہم جنت کے باغوں میں جائیں گے، مسجدوں میں جائیں گے تو چریں گے کیسے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ چرنا یہ ہے، قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا کہ رب ذوالجلال کی تسبیح بیان کیا کرو، رب ذوالجلال کی بڑائی بیان کیا کرو، اور یہ گواہی دیا کرو کہ رب ذوالجلال کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے اور رب ذوالجلال ہی سب سے بلند ہے۔ اب چرنا یہ ہے، اب اس میں رب ذوالجلال کا ہر قسم کا ذکر، چاہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں یا کوئی بھی تسبیح، کسی قسم کی تسبیح، رب ذوالجلال کی بڑائی، رب ذوالجلال کی تسبیح، رب ذوالجلال کے کسی بھی قسم کا کوئی ذکر آپ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ ہے چرنا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب مساجد میں آیا کرو، دنیاوی باتیں نہ، بلکہ آ کر تم اب جنت کے باغ میں آ چکے ہو، جب جنت میں باغ کے اندر آ چکے ہو تو وہاں پر کسی قسم کی لغویات نہ بکو، کوئی لغو قسم کی کوئی شے نہ ہو، بلکہ تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تمہارا کام یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی بڑائی بیان کرو، رب ذوالجلال کی تسبیح بیان کرو۔ اب پھر یقینی طور پر یہ چیزیں ایسی ہیں، آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوں گی کہ مسجد جو بناتا ہے رب ذوالجلال جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے، یا انما یعمر مساجد اللہ۔ یقینی طور پر آپ ان باتوں کو سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں آپ پیدا ہوئے، مسلمان ہیں اب تک، یقینی طور پر صاحب اولاد بھی ہیں کچھ لوگ، لیکن تعمیر سے مراد میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کی آباد کاری ہے، اور پھر یہ جنتی باغ ہیں، اور جنتی باغ جب ہوں قیامت والے دن تو یقینی طور پر جو بندہ مومن ہے جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہے تو رب ذوالجلال کے فضل سے وہ ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا۔ کفر نہ ہو اس سے، شرک اس نے نہ کیا ہو، جتنے مرضی گناہ ہوں گے
رب فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک سے کم، کفر سے کم جتنے بھی گناہ ہوں گے رب ذوالجلال چاہے گا تو اپنے فضل سے معاف کر دے گا، اور اگر چاہے گا تو ان کے مطابق عذاب بھی ملے گا، اور پھر بالآخر جنت کے اندر داخلہ مل جائے گا جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہوا۔ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن جہنم میں ہمیشہ نہیں جلے گا، بلکہ یا تو رب ذوالجلال کے فضل سے جنت میں چلا جائے گا بغیر حساب کتاب کے چلا جائے گا کسی عمل کی وجہ سے، یا پھر یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر پھر بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ قیامت والے دن تو یقیناً بندہ مومن کو باغات میسر آنے ہیں، باغات ملنے ہیں، لیکن جن چیزوں کو رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کا باغ بنا دیا، تو ہمارا کام یہ بنتا ہے ان باغوں کی رکھوالی کریں۔ باغوں کی رکھوالی کرنا بھی ضروری ہے۔ اب باغوں کے اندر آپ جائیں، آپ کا ایک اچھا سا باغ ہو تو باغ کے اندر کبھی بھی جا کر آپ اس کا نقصان نہیں کریں گے، اس میں بدبودار چیز کو نہیں لائیں گے، اس میں کسی قسم کی جو باغ کے مناسب نہیں ہے چیز، وہ چیز کبھی بھی آپ وہاں پر نہیں کریں گے۔ باغ میں بیٹھ کر کبھی آپ پیشاب نہیں کریں گے، کیونکہ باغ کے لائق نہیں۔ باغ میں بندہ اس وجہ سے جاتا ہے تاکہ وہاں پر 7 رنگ کے پھول کھلے ہوتے ہیں، تاکہ ان کی بندہ خوشبو لے سکے، اور وہاں پر جا کر کوئی بندہ بھی جو صحیح العقل ہے، جس کو تمیز ہے صحیح اور برے کے اندر، وہ کبھی بھی جا کر وہاں پر پخانہ نہیں کرے گا، کبھی بھی جا کر وہاں پر پیشاب نہیں کرے گا۔ کیوں؟ پیشاب کرنے کی الگ جگہ ہے، پخانہ کرنے کی الگ جگہ ہے، ہر شے کی الگ الگ جگہ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح مساجد میں جب تم آتے ہو تو مسجد میں آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے رب ذوالجلال کی بندگی اور رب ذوالجلال کی عبادت۔ تو اس میں جب ہم نے جنتی باغوں میں آنا ہے تو پھر ہمارے لیے احتیاطیں بھی اتنی زیادہ ہیں، ہمارے لیے احتیاط بھی اتنی زیادہ ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کے اندر یہ بھی حدیث پاک موجود ہے، فرمایا کہ اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس۔ یہ تو تحیۃ المسجد کے حوالے سے ہے کہ جب تم مسجد میں آؤ تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیا کرو، لیکن یعنی اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ پہلے بھی آپ نے علماء سے سن رکھا ہوگا۔ لیکن جو ہمارے لیے احتیاط کی ضرورت ہے جس بات میں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من اکل من هذه الشجرۃ الثوم، فرمایا کہ جو بندہ اس درخت میں سے کچھ کھا لے، یعنی وہ درخت کیا ہے؟ سوم، یعنی جس کو آپ اردو میں لہسن کہتے ہیں، پنجابی اور سریکی کے اندر اس کو تھوم کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ اس درخت کا کسی قسم کا تھوڑا سا بھی کھا لے تو فرمایا کہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے فلا یاتین المساجد، وہ کبھی بھی مسجد کے اندر داخل نہ ہو، مسجد کے اندر ہرگز نہ آئے۔ کب تک؟ جب تک اس کے منہ سے اس تھوم کی بدبو آتی ہے، جب تک اس کے منہ سے کسی بھی کوئی بھی قسم کا پھل ہو، مولی ہو یا پھر لہسن ہو یا پیاز ہو، کسی قسم کا کوئی بھی ایسی چیز کھانے والی جو کھانے میں حلال ہے، حرام کی تو بات ہی الگ ہے۔ فرمایا کہ اگر اس کی تھوڑی سی بھی بو آتی ہے، منہ کے اندر بو آتی ہے، فرمایا کہ جب تک بو ختم نہیں ہوتی فلا یاتین المساجد، وہ مسجد میں قدم نہ رکھے، مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اب یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مشکات شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ من اکلہما فلا یقربن مسجدنا، پیچھے حضور علیہ السلام نے 2 چیزوں کا ذکر فرمایا، کچی پیاز اور لہسن یعنی تھوم۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ ان کو کھا لے فلا یقربن مسجدنا، فرمایا کہ وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ تو اب یہ چیزیں یقیناً آپ سنتے رہتے ہیں اور ان کو پہلے بھی سنا ہوا ہے آپ نے، لیکن پھر بھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کچی پیاز تو کھا کر نہیں آتے، ہم لہسن تو نہیں کھا کے آتے، مولی وغیرہ کھا کے تو نہیں آتے جس کی وجہ سے بدبو ہو، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں
کہ جو اس کے مترادف بنتی ہیں، جن کو کھانے سے منہ کے اندر بو آتی ہے، اور پھر باقاعدہ دیکھنے میں آیا ہے اور سننے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجدوں کو پاکیزہ رکھنے کا حکم دیا، فرمایا کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، کوئی بھی بندہ اپنا گھر ہو تو اس کو کوئی بھی بندہ خراب نہیں کرتا، اس کو کسی قسم کی بدبو نہیں آنے دیتا، بلکہ ہر بدبو سے بچاتا ہے۔ فرمایا کہ مسجدیں بھی اللہ کا گھر ہیں، ان کو بھی تم ستھرا رکھا کرو، اور ستھرا رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی صفائی ہو۔ اور پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، صفائی تو دور کی بات، وہ بھی ایک مسجد کا جو خادم ہے یا مسجد کا جو امام ہے اسی کی ذمہ داری ہے صفائی کرنا بھی، حالانکہ آپ سب کی ضرورت ہے، آپ سب کے لیے ضروری ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا بندہ صرف خادم نہیں ہوتا، اللہ کا بندہ صرف امام مسجد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بندے آپ سب ہیں، سب کا یہ مشترکہ ہے کام۔ تو آپ صفائی نہ کریں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ جب تم آؤ تو اپنے آپ کو تو کم از کم پاکیزہ کر کے آؤ، اپنے آپ سے ہر ایسی چیز کو دور کر کے آؤ کہ جس میں بدبو نہ ہو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اگرچہ جہالت میں کرتے ہیں یا جان بوجھ کر کرتے ہیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، باہر نسوار رکھی منہ کے اندر، بیڑا منہ میں رکھا یا گٹکا منہ میں رکھا، اور مسجد میں آئے، وضو کرنا ہے۔ اب مسجد میں ایک تو ہے باہر تھوک کر آنا، یا مسجد کے جو وضو خانے کی نالی ہے اس میں تھوک دینا، چلو یہ بھی ویسے غیر مناسب ہے کہ مسجد میں آپ ایسا کام کر کے آتے کیوں ہیں؟ جب مسجد میں آئیں تو پہلے مسواک کر کے آئیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب نسوار رکھی ہوئی ہے منہ میں، اب وضو کرنا ہے تو نسوار کو نکالا اور دیوار پر لگا دیا۔ تو یہ چیزیں بالکل بھی ایک بندہ مومن کو زیب نہیں دیتی کہ جہاں پر رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسی قسم کی کوئی چیز کھا کر بھی نہ آئے، چاہے وہ حلال ہو، کہ جس سے تھوڑی سی بھی منہ کے اندر بدبو کی مہک آتی ہو۔ اب یہ نسوار رکھنا، لوگ سگریٹ پی کے آ جاتے ہیں، کوئی کچھ کھاتا ہے، کوئی کچھ کھاتا ہے، تو یہ ہرگز اس دین کے اندر جائز نہیں ہے، بالکل کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ مسجد میں آ کر گندگی پھیلانا مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام کے کئی فرامین ملتے ہیں۔ اب جو بندہ اس کی صفائی کرتا ہے، اب اس کے حوالے سے بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کو امام ترمذی نے اور امام ابو داؤد نے ذکر فرمایا کہ اوردت علیہ اجور امتی، فرمایا کہ میں اگرچہ قبر مبارک کے اندر ہوں، لیکن مجھ پر میری امت کے سارے کام پیش کیے جاتے ہیں۔ جو کام میرا امتی جہاں پر کرے، جس کونے میں بیٹھ کر کرے، کھڑے ہو کر کرے، کوئی نیک کرے برا کرے، فرمایا کہ اوردت علیہ اجور امتی، کہ مجھ پر میری امت کے جو اجر ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ حتی القضاء یخرجها الرجل من المسجد، فرمایا کہ حتیٰ کہ وہ چھوٹا سا تنکا بھی، حتیٰ کہ کوڑا کرکٹ کا وہ چھوٹا سا پتا بھی اگر کوئی بندہ مسجد سے نکالتا ہے تو رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ تک اس کی بھی خبر آ جاتی ہے، کہ اس کو بھی رب ذوالجلال اتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے کہ چھوٹی سی گندگی کی کوئی قسم، چاہے وہ تنکا ہو یا کسی قسم کا شاپر ہو، اگر وہ بھی اٹھا کر کوئی بندہ مسجد سے باہر پھینکتا ہے، مسجد میں آتا ہے دیکھتا ہے، لیکن اس کو یہ نازیبا لگتا ہے کہ مسجد ہے، مسجد کے اندر کوڑا نہیں ہونا چاہیے، مسجد رب کا گھر ہے، فرمایا کہ اس کا بھی اجر رب ذوالجلال جو عطا کرتا ہے اس کو، فرمایا کہ مجھ پر وہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تو یقین مانیے حضور علیہ السلام پر ہر قسم کے عمل کو پیش کیا جاتا ہے۔ جس محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو بنانے والوں کے لیے، مسجد کی تعمیر کرنے والوں کے لیے، مسجد کی آباد کاری کے اندر حصہ لینے والوں کے لیے رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے اجروں کا فیصلہ فرمایا کہ رب ذوالجلال اس کو یہ دے دے گا، اس کے لیے رب ذوالجلال جنت میں گھر بنا دے گا۔ تو یقینی طور پر جو بندہ مسجد میں گند اگر پھیلاتا ہے
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف انہی نیکی کے کاموں کو حضور پر پیش کیا جاتا ہے؟ بلکہ ہر قسم کا حضور کا امتی جہاں پر کوئی کام کرے، مسجد میں یا باہر، یہ تو حضور نے فرمایا کہ اگر مسجد سے اگر کوئی ایک تنکا بھی اٹھا کر باہر پھینکتا ہے تو مجھ تک تو اس کی بھی خبر آ جاتی ہے، اس کو جو رب ذوالجلال اجر عطا فرماتا ہے مجھ پر وہ بھی خبر دے دی جاتی ہے مجھ کو۔ لیکن اگر کوئی بندہ آ کر مسجد میں تھوکتا ہے، مسجد میں آ کر نسوار کا کوئی ایک ڈیلا سا بھی گراتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ حضور کا دل ناراض نہیں ہوتا ہوگا؟ کہ جہاں پر جس مسجد کی صفائی کرنی چاہیے تھی، کہ جن امتیوں کے لیے یہ حکم تھا کہ مسجد میں کوئی غیر مناسب غذاؤں میں سے کوئی حلال غذا بھی جس کے اندر تھوڑی سی بھی بدبو کی مہک ہو وہ بھی مسجد میں آ کر نہ گرائیں یا مسجد میں کھا کر نہ آئیں، تو ایک امتی کیسے یہ گوارا کر سکتا ہے کہ حضور تک میرے اس کام کی خبر پہنچے کہ میں مسجد میں آیا اور نسوار اٹھائی اور وضو خانے میں دیکھا دیوار پر لگا دی؟ یہ ویسے تو اخلاقی طور پر بھی یہ مناسب نہیں ہے، شرعی طور پر تو دور کی بات ہے، شرعن تو بالکل جائز نہیں ہے، لیکن آپ کیا گھروں کے اندر یہ کرتے ہیں؟ صرف یہ مسجد نہیں، باقی مساجد دیکھ لیں، یہاں پر بھی آپ چلے جائیں، اڈوں کی مسجدیں ہوں یا دوسری مسجدیں ہوں، لوگوں نے یہ کام بنایا ہوا ہے، لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ رب کا گھر ہے، صرف اور صرف آئے مسجد میں آئے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ صرف اور صرف مسجد کے واش روموں کو استعمال کرتے ہیں، باتھ روم کو استعمال کیا اور اگر مولوی صاحب نے چابی نہیں دی تو اس کے ساتھ جھگڑ پڑے۔ رب ذوالجلال کے گھر سے 5 وقت نماز کے لیے صدا دی جاتی ہے کہ مسجد کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آ جاؤ، مسجد کی طرف نہیں آتے، نماز پڑھنے نہیں آتے، فلاح پانے نہیں آتے، صرف اور صرف واش روم کرنے آتے ہیں۔ وہاں پر اپنی حاجت پوری کی اور اگر حاجت پوری ہو گئی اور پھر پانی بھی ضائع کیا، کی مساجد ایسی ہیں کہ گرمیوں میں تو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، سردیوں میں گرم بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن لوگوں کا کام کیا ہے کہ سہولت میسر ہے نا، فری کا ہے، تو آ کر جتنا دل کیا ٹوٹی چھوڑ کر بیٹھ گیا، یا مساجد کے جو باتھ روم ہیں ان کی صفائی کو خراب کیا، صاف ہوں تو ان میں گندگی پھیلا دی۔ تو مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہیں، مسجدیں اس کام کے لیے ہرگز نہیں بنائی گئیں۔ مسجدیں بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تم رب ذوالجلال کے گھر میں آئے ہو، رب فرماتا ہے کہ یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، رب ذوالجلال کے گھروں کو آباد وہ کرتے ہیں، رب ذوالجلال کے گھروں کو خوشحال وہ رکھتے ہیں یا ان کی آبادی کے اندر حصہ وہ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو بندے یہ کام نہیں کرتے تو یقینی طور پر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان پر رب پر ان کا ایمان نہیں ہے، لیکن کامل ایمان ان کا نہیں ہو سکتا۔ ایمان کامل اس کا ہے کہ جو رب ذوالجلال کے گھر کی ویسے ہی حفاظت کرے، اگرچہ زیادہ کرنی چاہیے لیکن کم از کم اتنی تو ہو نا بندے کے اندر، اتنی شرم ہو، اتنی غیرت ہو بندے کے اندر کہ بندہ آ کر دیکھے کہ مسجد رب کا گھر ہے۔ اور اگر یہ باتھ روم بنائے جاتے ہیں، وضو خانہ بنایا گیا ہے، آپ کی ضرورت کے لیے ہے، ضرورت کے طور پر ہر چیز آپ استعمال کریں، واش روم استعمال کریں ضرورت کے طور پر ہے، اور وضو خانہ یہ بھی ضرورت کے طور پر، اگرچہ یہ حقیقی طور پر مسافر لوگوں کے لیے ہے کہ کوئی بندہ باہر سے آتا ہے، مسافر ہے، اجنبی ہے، پردیسی ہے، جس کا قریب گھر نہیں، تو آ کر وہ قضاء حاجت کرتا ہے، پھر وضو بناتا ہے، رب ذوالجلال کی بندگی کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ گھر سے وضو کر کے نہ آ سکیں تو مسجد میں آپ کو یہ چیز میسر ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ باتھ روم استعمال کریں اور اس کے اندر گندگی پھیلا دیں۔ ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وضو خانے پر آئیں اور خواہ مخواہ وضو والا پانی جو ہے وہ ضائع کریں، یا پھر مسجد میں آئیں تو مسجد میں آنے کا مقصد رب ذوالجلال کی عبادت ہے، رب ذوالجلال کا ذکر ہے۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں کہ مسجد میں آتے ہیں، باتیں دنیاوی ہوتی ہیں، مسجد کے اندر کتنے گھریلو معاملات، کتنے باہر کے سیاسی معاملات، ان پر ڈسکشن مسجد میں کی جاتی ہے۔ باقی سیاستدان ایک کا کوئی
سپورٹر ہے تو دوسرے کو گالم گلوچ بھی کرنی ہے اس نے تو مسجد میں بیٹھ کر، تو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اس وجہ سے بنائیں گی کہ رب ذوالجلال کو ہی پکارا جائے، رب ذوالجلال کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے، نہ دنیاوی بات کی جائے۔ اگر دنیاوی بات کریں گے تو جو کام آپ نے کیا ہے کوئی اچھا، رب ذوالجلال اس کا بھی اجر آپ کو عطا نہیں فرمائے گا۔ تو لہذا سوچیں سمجھیں، اہل اسلام ہیں، مسلمانوں کے گھر میں ہمارا جنم ہوا، مسلمانوں کے گھر میں ہم پیدا ہوئے، اور دین سے اتنے ہی نابلد ہم ہو گئے کہ معاذ اللہ ہمیں پتہ نہیں کہ مسجد کا ادب کیا ہے، مسجد کے آداب کیا ہیں۔ ایک دن آئے جمعہ والا دن، یقینی طور پر 5 وقت کے لیے نماز فرض ہے آپ سب پر، مجھ پر، ہر بالغ پر، جو بھی مسلمان ہو، عورت ہو، مرد ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، ہر بندے پر ضروری ہے ہر وقت 5 وقت کی نماز بھی آپ پڑھیں، باجماعت پڑھیں، اگر مجبوری ہے تو رب ذوالجلال اس کو معاف فرمائے، اور مسجد میں آئیں تو مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ آپ سب یہ سنتے ہیں، سب سمجھدار ہیں، میں ہر جمعہ پر یہ بھی کہتا ہوں، مثال کے طور پر اب یہ صفیں خالی ہیں، ہر جمعہ پر یہ کہنا پڑتا ہے کہ برائے مہربانی اندر آ جائیں، لیکن کتنے دن ہوئے کہنا بھی ہے، یقینی طور پر ناراض نہ ہونا، یہ بات سچی ہے نا، سچی بات ہے، ہر بندہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے، ہر روز ہر جمعہ ہم کہتے ہیں کہ آج ہو خطبہ ہو رہا ہے، خطبے کے طور پر پہلے آپ صفیں درست کر لیں، لیکن ہمارے لوگ کیا ہیں کہ صرف اور صرف ضد میں بیٹھ گئے۔ جب رب ذوالجلال کے گھر میں آ گئے تو ضد کیسی، رب ذوالجلال کے جب گھر میں آ گئے تو پھر یہ کیسی خود غرضی ہے کہ ہم اپنی صفوں کو درست نہیں کر سکتے، مسجد کے آداب کا پاس نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ چیز کبھی بھی اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ یقینی طور پر جب آپ آئیں مسجد میں داخل ہوں تو کسی کا کاندھا بھی نہ پھلانگا جائے، کسی کے کاندھے کو نہ پھلانگیں، جہاں پر جگہ ملتی ہے وہاں پر بیٹھ جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پچھلی صف کے اندر جگہ آپ نے دیکھی وہاں پر جگہ خالی ہے تو وہاں پر بیٹھ جائیں، بلکہ آگے جہاں پر جگہ خالی ہے وہاں پر آ کر بیٹھیں۔ مسجد میں آنا اور جہاں پر جگہ مل جانا بیٹھ جانا، اس سے ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اندر جگہ موجود ہو، آپ نے کہا کہ مسجد میں باہر تو جگہ مل گئی ہم وہیں پر بیٹھ گئے، نہ، بلکہ پہلے دیکھیں آگے جگہ پر ہو چکی ہے، اگر جگہ پر ہو چکی ہے تو پھر پیچھے بیٹھ سکتے ہیں، اگر آگے جگہ پر نہیں ہوئی تو آپ مسجد کی جو صفیں ہیں